کیا دنیا دوبارہ سے کرونا وائرس جیسے ہی ایک وائرس کی زد میں آنے والی ہے، اور کیا واقعی ہی جو آج سے 6 سال پہلے ہم نے تباہی دیکھی تھی، کیا دنیا دوبارہ اللہ نہ کرے اس تباہی کی طرف جانے والی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، انفولڈ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم مسعود اوان۔ ناظرین، آج میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر آئی ہوں، اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا دنیا دوبارہ سے کرونا وائرس جیسے ہی ایک وائرس کی زد میں آنے والی ہے؟ جی ہاں ناظرین، میں آپ سے بات کر رہی ہوں چائنا سے ابھرنے والے ایک وائرس کی، اسی چائنا کی بات کر رہی ہوں میں جہاں سے 6 سال پہلے ہم نے کرونا وائرس کو ابھرتے ہوئے دیکھا، اور اب HMPV کے نام سے ایک وائرس جو کہ چائنا میں نمودار ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ وائرس نہ صرف چائنا میں بلکہ دنیا میں بہت جگہ نمودار ہوا ہے، لیکن اب نہیں، اب سے کچھ 60 سال پہلے سے یہ وائرس ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی علامات کی بات کریں سب سے پہلے، تو اس کی علامات کرونا وائرس سے کوئی کم نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم نے آج سے 6 سال پہلے کووڈ-19 کا ایک پورا ایرا دیکھا، جب 2019 میں کرونا آیا، لوگوں کے کاروبار بند ہوئے، لاک ڈاؤنز لگ گئے، پوری دنیا میں تباہی کا ایک عالم ہم نے دیکھا، کس طرح سے ممالک کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی، نہ صرف چائنا کی بلکہ باقی کتنے سارے ممالک جن کی اکانومی کتنی زیادہ ڈاؤن گئی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ وائرس پھیلتا پھیلتا دنیا کے ہر کونے تک گیا، اور پاکستان میں بھی اس کی تباہیاں آپ کے سامنے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کتنی زیادہ ڈاؤن ہوئی، پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم کتنا زیادہ ڈسٹرب ہوا، پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کتنا ڈسٹرب ہوا، پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ کتنی زیادہ ڈسٹرب ہوئی، کتنے سارے لوگ جو اپنے پیاروں سے دور رہے صرف اور صرف کووڈ-19 کی وجہ سے۔ اسی طرح سے اب دوبارہ سے چائنا میں ایک نیا وائرس آیا ہے جس کو HMPV ہیومن میٹا نیمو وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وائرس آج سے 60 سال پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ کرونا کی طرح اس وائرس کی بھی کوئی علاج، کوئی ویکسینیشن، کوئی میڈیکیشن ابھی تک ایسی نہیں آئی جو اس وائرس کو ٹریٹ کر سکے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کووڈ-19 کے جو سمپٹمز تھے وہ فلو تھا، آپ کو بریدنگ میں ڈیفیکلٹی آتی ہے بہت زیادہ، آپ کو بہت زیادہ بخار رہتا ہے، آپ کو سردی کا لگنا، یہ سارے علامات ہیں کووڈ-19 کے۔ اور HMPV کے بھی سیم علامات ہیں، اس سے کچھ ڈفرنس نہیں ہے، اس میں بھی آپ کو فلو رہتا ہے، بیسیکلی اس کو فلو کی بیماری بھی کہا جا رہا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو آپ کا ریسپیریٹری سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے، اور آپ سانس لینے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کو سردی کا لگنا اور بخار ہونا بھی اس میں ہے۔ جہاں تک ہم بات کریں چائنا کی، تو 2019 میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا جب چائنا سے یہ وائرس آنا شروع ہوا تھا، تو چائنا نے اس چیز کو ڈینائی کیا تھا کہ یہ کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب یہ وائرس اسپریڈ ہوتا گیا، WHO کی طرف سے آپ کو انسٹرکشنز آئیں، جب دنیا میں اتنا میسو وائرس پھیلا تو تب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ وائرس کتنا زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح سے اب کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ چائنا کے اکارڈنگ وائرس اتنا زیادہ نہیں ہے، اور کوئی اتنی خاص اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ خطرہ اس میں ہے، لیکن اگر WHO کی رپورٹس دیکھی جائیں تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وائرس کافی خطرناک ہے، کیونکہ ناظرین ایک چیز جس کا آپ کے پاس علاج نہیں ہے وہ ظاہری سی بات ہے آپ کے لیے خطرناک ہی ہے۔ دوسری چیز یہاں پر دیکھی جائے کہ چائنا کی طرف سے ڈیٹا نہیں شیئر کیا جاتا، پہلے بھی یہی سین ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیٹا کی ایک پراپر ڈیٹا شیئر نہیں کیا جاتا تھا، اس دفعہ بھی یہی سین ہے کہ ڈیٹا شیئر نہیں کیا جا رہا زیادہ۔ تیسری چیز جو بہت الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ یہ وائرس بچوں اور ینگ جنریشن میں زیادہ افیکٹو ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ مڈل ایج کی بات کریں، یا تو یہ وائرس افیکٹ کرتا ہے بہت ہی اگلی عمر میں جا کے، آپ اگر آپ 60 پلس ہیں تو یہ وائرس آپ کو افیکٹ کرے گا، یا آپ بچوں کی کیٹیگری میں یا ینگ جنریشن کی کیٹیگری میں ہیں تو یہ وائرس آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ یہاں پر ناظرین جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی جو ساؤتھ والے علاقے ہیں اس میں یہ وائرس بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پر پکچرز اور ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں اس کے اکارڈنگ چائنا کے ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس وائرس میں مبتلا ہے۔ تو خطرے کی سچویشن یہاں پر یہ ہے کہ اگر تو یہ وائرس دنیا میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے کیا کووڈ-19 والی سچویشن آ جائے گی، کیا دوبارہ سے ہمیں لاک ڈاؤن فیس کرنے پڑے گی، کیونکہ WHO کی طرف سے جو انسٹرکشنز جاری ہوئی ہیں ان کی طرف سے ان کا یہی کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو جاری کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جتنی زیادہ پریونٹیو میجرز ہو سکتے ہیں کیے جائیں۔ میرا آپ سب سے بھی میری یہی اپیل ہے، یہی آپ کو ریکویسٹ ہے کہ اپنی صحت کو بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھیں، ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ WHO کی طرف سے پریونٹیو میجرز کا بھی جو ہے وہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ آپ
زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے وہ پریونٹیو میجرز اختیار کریں، ماسک کا استعمال لازمی بنائیں، سینیٹائزر کو یوز کریں، زیادہ سے زیادہ ان ٹچ نہ رہیں چیزوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ایک فاصلہ برقرار رکھیں، سیم وہی ساری انسٹرکشنز جو ہمیں کووڈ-19 میں دی گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم HMPV کی بات کریں تو یہ ہمیں برونکائٹس کاز کر سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو نمونیا کاز کر سکتی ہے۔ اصل میں تو HMPV ایک بہت ورسٹ فارم ہے نمونیا کی ہی، جس میں آپ کو ریسپیریٹری ایشو رہتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو ریسپیریٹری ایشو ہے۔ خطرے کی بات ناظرین یہ ہے کہ اگر یہ وائرس چائنا سے باہر جاتا ہے، جو کہ پہلے کووڈ-19 بھی نہیں گیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد پوری دنیا میں کووڈ-19 کس طرح سے پھیلا، تو اگر یہ وائرس چائنا سے باہر جاتا ہے تو ایک دفعہ پھر پاکستان کو اگر ہم مد نظر رکھیں یہاں پر، تو پاکستان کی اکانومی کو بڑا خطرہ ہے، پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کو، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ تھوڑے ٹائم پہلے ہی آئی ہے اور ابھی نئے پروجیکٹس جاری ہیں اور اکانومی پہ کام کیا جا رہا ہے، بالکل بھی سٹیبل اکانومی ہماری نہیں رہی بہت عرصے سے، تو اگر دوبارہ سے ایسا کوئی پینڈیمک ہمارے سر پر آ جاتا ہے تو یہ ہماری اکانومی کے لیے ایک بہت ہی زیادہ الارمنگ سچویشن ہوگی۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ ناظرین کہ یہ وائرس جو ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ آ جائے، کوئی ویکسین آئے چائنا کی طرف سے یا پھر دنیا میں کہیں بھی کسی طرف سے بھی کوئی ویکسینیشن آ جائے جس کے تھرو یہ وائرس جو ہے وہ ٹریٹ ہو سکے، کیونکہ اگر یہ وائرس بھی بہت زیادہ میسو لوگوں میں پھیل جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے کوئی خطرے سے خالی بات نہیں ہے۔ مزید فیکٹس اور فگرز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انفورڈ پاکستان کے ساتھ۔ میں ہوں مریم مسعود اوان، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔